نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے. یہ جمہوریت ہے کہ آپ پہلے جائیں، جا کر جمہور کو سمجھائیں، جمہور کو بتائیں کہ جمہور آپ نے ہمیں چننا ہے، پھر جمہور آپ کے کہنے پر، آپ کے وعدے پر، آپ کی تلقین پر، آپ کی تعلیم پر، آپ کے اشاروں پر آپ کو ووٹ دیں. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جمہور کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دیں تو انہیں نہیں معلوم کس کو ووٹ دینا ہے. کوئی بھی نہ جائے جمہور کے پاس، کوئی جماعت نہ جائے، کوئی کینڈیڈیٹ نہ جائے، صرف حکومت اعلان کر دے کہ فلاں تاریخ کو انتخابات ہیں، اور جمہور جس کو مرضی ہے کینڈیڈیٹ بھی نہ بنے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں امیدوار ہوں. نہ، امیدوار ہونا ہی جمہور کے حق پہ ڈاکہ ہے. ممکن ہے جو امیدوار نہیں بنے ہیں جمہور ان کو پسند کرتے ہوں. جب عوامی طبقات میں سے کچھ لوگ امیدوار ہوتے ہیں جی کہ ہم حاکمیت کے امیدوار ہیں، ہم پارلیمنٹ کے ممبر، قانون سازی ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا جو کام تھا وہ ہم کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بھیجیں پارلیمنٹ میں. اور جمہور اسے، یہ جو امیدوار بنا ہے اسے نہیں چاہتے کہ یہ پارلیمنٹ میں جائے قانون بنائے. جمہور چاہتے ہیں کہ کوئی اور بندہ جائے. مثلا قانون بنانے کے لیے اگر تھوڑی عقل سے کام لیتے تو اللہ کا مقابلہ اگر کروانا ہی تھا تو ان پڑھوں سے، بے سواد، بے علم، بے خبر، جعلی ڈگریوں والے جو قانون کا صحیح تلفظ بھی نہیں کر سکتے، جو انگلش بولتے ہیں اس میں بھی قانون کہتے ہیں قانون کو، اور اردو میں بھی قانون کہتے ہیں، ان سے صحیح قانون کا تلفظ بھی نہیں ہوتا، اور انہیں معلوم بھی نہیں ہے کس قاف سے قانون لکھا جاتا ہے اور کس طرح اس کو ہجے کیے جاتے ہیں. بالکل اناڑی جڑ، جنہوں نے زندگی بھر نہ قانون کہیں پڑھا ہے اور نہ قانون کے ابجد سے آشنا ہیں، ان کے بجائے اگر قانون پڑھانے والے یونیورسٹی اساتذہ جو زیادہ اہلیت رکھتے ہیں قانون بنانے کی، مثلا جتنے قانون تدریس کرتے ہیں، جنہوں نے خود قانون ہی پڑھا ہے، جنہوں نے دنیا کا قانون پڑھا ہوا ہے، دیگر ممالک کے قوانین پڑھے ہوئے ہیں، اپنے ملک کا قانون پڑھا ہوا ہے، تعلیم ہی قوانین کی لیتے اور دیتے ہیں، یہ زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں کہا جائے کہ بھائی قانون سازی کا مرحلہ ہے، آپ نے قانون بنانا ہے. انہیں نہیں دیتے، انہیں کوئی پارٹی ٹکٹ نہیں دیتی، یہ خود بھی امیدوار نہیں بنتے. مثلا کوئی بھی یونیورسٹی ٹیچر، یونیورسٹی لیکچرر، پروفیسر یہ نہیں آتا جو صلاحیت رکھتا ہے قانون بنانے کی، جو مطالعات رکھتا ہے، جو آمادگی ہے، جس کے اندر علم ہے، یہ نہیں آتا. کون آتا ہے؟ علاقے کا چودھری، علاقے کا بڑا نواب، بڑا کوئی بدماش، کوئی غنڈا، کوئی پیسے والا، کوئی سرمایہ دار، کوئی اور حمایت یافتہ کسی سرمایہ دار کا، اس کو بھیج رہے ہیں قانون بنانے کے لیے عوام. خوب عوام کیا مطمئن ہے کہ یہ قانون بنا سکتا ہے؟ اس کا ٹیسٹ لے لیا گیا ہے قانون بنانے کا، یہ قانون کا ماہر بھی ہے، قانون جانتا بھی ہے، قانون ساز بھی ہے، اس کو ساری ملکی قومی قانونی مصلحتیں سب اس کو علم ہے. وہ ویسا ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ عوام کو ورغلایا جاتا ہے، عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، عوام کا ذہن بنایا جاتا ہے، عوام کو ہپنوٹائز کیا جاتا ہے. عوام بھی مخصوصاً جب سنجیدگی نہ ہو ان کے اندر، نہ ملک کے بارے میں، نہ قوم کے بارے میں، نہ اپنے بارے میں، نہ دوسروں کے بارے میں، جب ان کے اندر بھی سنجیدگی نہ ہو تو یہ زیادہ ورغلانے میں آتے ہیں. مثلا جمہوری عمل میں جس کو جو رائج جمہوریت ہے، جو عوام کی رائے سے جن لوگوں نے منتخب ہونا ہے، پہلے ان کے متعلق عوام کا ذہن بنایا جاتا ہے، پھر عوام کو کہتے ہیں کہ چنو، پھر اسے کہتے ہیں یہ منتخب عوام ہے، یہ لوگوں نے چنا ہے اس کو. کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں تخصص کی ضرورت ہوتی ہے، مہارت کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے مرجعیت ہے. مرجعیت تقلید میں مرجع تقلید تشخیص دینا ہے کہ کون مرجع تقلید ہے اور کون نہیں. عوامی ووٹ کرا لیں اور ساری دنیا کے شیعہ مل کر ووٹ دیں. عوام پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ عوام، لیکن ہوں عوام. عوام سے مراد جو مجتہد نہیں ہیں،
جو مجتہد نہیں ہیں خود اور تشخیص نہیں دے سکتے اجتہاد کو، یہ سب اگر مل کر کسی ایک شخص کی مرجعیت کے قائل ہو جائیں شرعی لحاظ سے، عوام کی حمایت سے اور عوام کے ووٹوں سے، آیا وہ مرجع تقلید بن جائے گا؟ نہیں، بلکہ اس کے بجائے اگر دو عادل مجتہد جو خود درجہ اجتہاد پہ پہنچے ہوئے ہیں اور تشخیص دے سکتے ہیں مجتہد کو، عالم کو، فاضل کو، اور ملکہ اجتہاد سمجھ سکتے ہیں کس شخص میں ہے یا نہیں، اگر ایک شہر کے اندر مثلا پاکستان کے مومنین شیعہ سب کے سب مل کر یہ کسی شخصیت کو، مثلا الف صاحب کو، سارے عوام مل کے کہیں کہ یہ مرجع تقلید ہے، ان عوام میں کوئی مجتہد شامل نہ ہو، سارے غیر مجتہدین، اتنے کروڑوں شیعہ ہیں، یہ سارے مل کے ووٹ دیں، ابھی تو نہیں کرتے تقلید پاکستان میں، شیعہ 2% بھی شاید تقلید نہیں کرتے، اور تقلید کی شاید مذمت بھی کرتے ہیں اور نفرت بھی کرتے ہیں، دور بھی ہیں، لیکن یہ 2% جو ہیں یہی سارے اگر مل کے مثلا کسی بھی شخصیت کی مرجعیت کے بارے میں متفق ہو جائیں، عوام الناس، اور ان کے مقابلے میں 2 مجتہد ہوں جو عادل بھی ہوں اور درجہ اجتہاد پہ پہنچے ہوئے بھی ہوں، مہارت رکھتے ہوں استنباط احکام کی، یہ دونوں گواہی دیں کہ نہ الف صاحب مجتہد نہیں ہیں بلکہ وہ جو بے ہیں وہ مجتہد ہیں، ان کے اجتہاد پہ یہ 2 بندے گواہی دیں۔ خوب یہاں شرعی معیاروں کے مطابق کون مرجع تقلید ہوگا، کس کو ہم بطور مرجع تقلید مانیں گے؟ وہ مسلمان یہاں پر وہ 2 مجتہدین کی گواہی قبول کریں گے ہم۔ یہ عوام کا یہاں پر رائے دینا یہ بے معنی ہے، اگر سارے اتفاقاً مل کر بھی سارے کہیں کہ یہ فلاں شخص مجتہد ہے تو بھی اس کا اجتہاد ثابت نہیں ہوتا، مرجعیت ثابت نہیں ہوتی، ان 2 مجتہدین کی گواہی ان سب پر برتری رکھتی ہے۔ کیوں رکھتی ہے؟ چونکہ یہ موضوع، یہ تشخیص مرجعیت، یہ عوامی موضوع نہیں ہے، انتخابات کا موضوع نہیں ہے، یہ تخصصی کام ہے، یہ مہارتی کام ہے، یہ ایک ایسی تشخیص ہے جس کے لیے تشخیص دینے والے کے اندر خود وہ مہارت موجود ہونی چاہیے، اور یہ مہارتوں سے ہی انجام پاتے ہیں، ماہرین کا کام ہے یہ کام انجام دینا۔ عوام چونکہ تخصص نہیں ہوتا ان کے اندر، مہارت نہیں ہوتی تشخیص کی، حاکم کی تشخیص ہر چیز سے زیادہ مہم ہے، چونکہ ہر چیز حاکم کے تحت ہے، حاکم نے جج بھی چننا ہے، حاکم نے فوج کا چیف بھی چننا ہے، حاکم نے ڈاکٹر بھی بنانا ہے، ٹیچر بھی بنانا ہے، تمام مدیر، تمام وزیر، تمام جو انتظامی ڈھانچہ ہے مملکت کے لیے وہ سارا حاکم نے نصب کرنا ہے۔ خوب حاکم کس نے چنا ہے؟ لوگوں نے کس معیار پہ حاکم چنا ہے؟ لوگوں کی پہلے ذہنیت بنائی گئی ہے کہ آپ اس کو حاکم بنائیں۔ خوب لوگ آیا اس کے اندر مہارت تشخیص دے سکتے ہیں کہ اس میں یہ مہارت ہے، لوگ عوام الناس جن چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں انہی کو عوام کے سامنے جا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا جمہوریت ایک جھانسا ہے، اصل آپ چاہتے یہ ہیں کہ عوام کے ذہنوں پر اثر انداز ہوں، میڈیا کے ذریعے ماحول بنائیں، ایسا جو ایسی بنائیں، فضا ایسی بنائیں، اور دھمکیاں ایسی دیں، لالچ ایسا دیں، ہر حربہ آپ استعمال کر کے عوام کو اپنا ہمنوا بنائیں، اپنے حق میں عوام کی رائے بنا کر پھر آپ کہیں کہ عوام نے ہمیں چنا ہے اور آپ عوام کے منتخب کہلائیں، یہ جھانسا ہے۔ امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے